نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله من أبى؟ قال يا رسول الله أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ہر قسم کی حمد و ثنا تمجیدات تمجیدات ہر قسم کی یکتائی بڑائی شہنشائی بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. ہر دن لا تعداد بے حد و شمار درود و سلام امام الانبیاء امام النبیین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، پیارے پیغمبر کا ہمارا نبی بن جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے امت کے لوگوں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، جو میں نے اپنا محبوب آپ کو عطا کر دیا ہے اور آپ کا نبی بنا دیا ہے، یہ میں نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے. آپ اپنے آس پاس دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی لاکھوں نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اے ابن آدم، میں نے تجھ پر اتنی نعمتیں کی ہیں، تجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی دریاں ہیں ان کو سیاہی بنا دیا جائے، جتنے بھی درخت ہیں ان کو کلمے بنا دی جائیں، اور دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری اکٹھی ہو کر کے میری نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دے، گننا شروع کر دے، اور میری نعمتوں کو گن نہیں سکتی. اتنی نعمتیں عطا کر کے یہ نہیں فرمایا لقد من اللہ. جب بھائی پیارے پیغمبر کی بات تو فرمایا اے ابن آدم، اے امت محمدیہ کے لوگوں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. جو میں نے اپنا نبی آپ کو عطا کیا، اپنا محبوب آپ کو عطا کیا ہے، یہ میں نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے. یہ احسان کس طرح ہے؟ کیوں احسان ہے؟ پیارے پیغمبر کے آنے سے پہلے لوگ بڑا ڈوب اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے. ہر برائی ان پہ پائی جاتی تھی. زنا ان کے اندر، ڈاکہ زنی ان کے اندر، شراب زنی ان کے اندر، جھوٹ فراڈ ان کے اندر، ہر گناہ
جس کو آپ گناہ کہہ سکتے ہیں وہ گناہ ان کے اندر پایا جاتا تھا. پیارے پیغمبر آئے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. پیارے پیغمبر نے اس طرح کی ساری برائیوں کو جڑ سے اکھیڑ کر کیسے کیسے جہالتیں ان کے اندر پائی جاتی تھی. جب باپ فوت ہو جاتا تو بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر دیا کرتا تھا. جب عورت کے خاص ایام شروع ہوتے لوگ اس کو بالکل الگ کر دیتے تھے. نہ اس کے ساتھ کھانا ہوتا تھا, نہ اس کے ساتھ پینا, نہ اس کے ساتھ بات کرنی. بعض بدبخت تو ایسے تھے جب عورت کے خاص ایام شروع ہوتے اس کو گھر سے ہی نکال دیتے تھے کہ جب دھیرے دھیرے یہ ختم ہو جائے تب گھر واپس لوٹا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ سنن ابی داؤد میں ایک روایت لے کر آئے ہیں ابن اسحاق سے. فرماتے ہیں کہ ان کی ایک حالت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی عورت بیوہ ہوتی اس کا خاوند فوت ہو جاتا اس کو 1 سال کے لیے کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا. ادھر ہی اس کو کھانا دیا جاتا, ادھر ہی اس کو پینا دیا جاتا, سب کچھ ادھر ہی اس کو دیا جاتا. سال گزرنے کے بعد اس کو باہر نکالا جاتا. آدھی تو ویسے پاگل ہو چکی ہوتی تھی. اس کے بعد اس کو ایک اونٹ پہ بٹھایا جاتا, ایک میگنی اس کے ہاتھ میں پکڑائی جاتی, بازاروں کا چکر لگوایا جاتا. جس کو وہ میگنی مار دیتی اس کے ساتھ اس کا دوبارہ نکاح کر دیا جاتا. اسی طرح بیٹی کو زحمت سمجھا جاتا تھا. جب بھی باپ کو پتہ چلتا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے, قرآن بڑا پیارا نقشہ دیتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب باپ کو پتہ چلتا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کا جو چہرہ ہوتا تھا وہ سیاہی سے بھی زیادہ کالا ہو جاتا غصے کی وجہ سے. یہ تبارہ من القوم, قوم سے اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا کہ میں کس منہ سے لوگوں کو اپنا چہرہ دکھاؤں. کیا وہ لوگوں کے میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا, اب یتسہ فی التراب, یہ کلی جیسے بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دیتا, زمین میں زندہ ہی کر دیتا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. پیارے پیغمبر آئے اس طرح کی ساری جہالتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا. یہ صرف ان کے لیے احسان نہیں, ہمارے لیے بھی پریشانیاں پیدا کی, ہمارے لیے تو بڑا احسان ہوئے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں 50 ہمارے فرض تھی, اللہ تعالیٰ نے 5 فرض کر دیے پیارے پیغمبر کی وجہ سے, اور فرمایا اے امت محمدیہ کے لوگوں آپ 5 نمازیں پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو 50 کا ثواب عطا کریں گے. آپ پہلے امتوں کو دیکھیں نا, کون ہے شعیب علیہ السلام کی فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ. اللہ تعالیٰ نے کس طرح کو برباد کیا ہے. پہلے جب بھی کسی قوم میں کوئی عذاب آتا اس کی وجہ صرف یہ ہوتی تھی ان میں ایک گناہ پایا جاتا تھا. اس طرح آپ قوم شعیب علیہ السلام, قوم نوح علیہ السلام, قوم عاد علیہ السلام, قوم سمود علیہ السلام, اس کے بعد آپ دیکھ لیں قوم لوط علیہ السلام, اس طرح ان کے اندر ایک گناہ پایا جاتا تھا نا. زمین سے اللہ نے ان کو اٹھایا ہے, اٹھا کر کے اوپر لے کے گیا, اوپر سے نیچے پھینکا اور ساری کی ساری بستی کو, ساری کی ساری قوم کو ختم کر کے رکھ دیا. وجہ کیا تھی, ان کے اندر ایک گناہ پایا جاتا تھا نا. آج سارے کے سارے وہی گناہ ہم میں بھی پائے جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نہیں بھیجتے. وجہ کیا ہے, وجہ صرف اور صرف یہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. پیارے پیغمبر جو ہم میں آئے ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. آج ہم سب لوگ اس احسان کی قدر کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں, ان کا ہر جو لفظ ان سے منہ سے نکلا ہوا ہر فرمان ماننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم صحیح معنوں میں اور بالکل صحیح طریقے سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے, کیا اس احسان کی ہم قدر کرتے ہیں؟ کرتے ہو وفادار, وفا کر کے دکھاؤ. کرنے کی وفا اور ہے, کہنے کی وفا اور ہے. تالیاں بجانا بڑا آسان ہے, جب کہہ کے کارزار کو گرم کرنا بڑا آسان ہے, اور یہ دعویٰ کر دینا جو کہ رسول پر جان بھی قربان ہے بڑی آسان باتیں ہیں. یہ بڑے بڑے دعوے کر دینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہوں, بڑا پیار کرتا ہوں, ان کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. کرتے ہو وفا کر کے دکھاؤ. کرنے کی وفا اور ہے, کہنے کی وفا اور ہے. آج ہم سب پیارے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ
क्या हम वाकई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत का सबसे पहला तकाजा जो कुरान और हदीस से हमें पता चलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, सहाबाए किराम की जिंदगी से हमें पता चलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए, पूरी दुनिया कायनात से हर चीज से ज्यादा मोहब्बत की जाए, अपनी कोठी बंगला और मकान से, अपने कारोबारों से, अपनी बीवी बच्चों से, अपनी औलाद से, हर चीज से बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की जाए, तो फिर ये कहना पूरा होता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। मोहम्मद को है ही वो जो दुनिया कायनात से, हत्ता के अपनी जान से भी बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करता है। अंता अहब्बु इलैया मिन कुल्ली शैइन इल्ला बिनफ्सी। हजरत उमर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, पूरी दुनिया कायनात से, हर चीज से बढ़कर, अपने माल से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपने घर वालों से बढ़कर, दुनिया में जो भी है हर चीज से बढ़कर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। क्या फरमाया? ऐ उमर, अगर मेरी मोहब्बत के सामने तेरे घर वाले आ जाए, तेरी मोहब्बत के सामने तेरी भी औलाद आ जाए, तेरी मोहब्बत के सामने, तेरे फरमान के सामने तेरी दुकान या तेरे रिश्तेदार या तेरा कारोबार सामने आ जाए, ला युमिन अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमाइन। उस वक्त तक तुम मोमिन और ईमान वाला नहीं हो सकता। पूरी दुनिया तो एक साइड पे रह गई, अपनी जान से भी बढ़कर, अपनी हर चीज से बढ़कर मुझे तुम मोहब्बत ना करने लग जाए, हर चीज से बढ़कर तू मुझे मोहब्बत ना करने लग जाए, तब तक तू ईमान वाला, सही मानों में मुसलमान नहीं हो सकता। आज तो हमारी मोहब्बत गोपनीय हो गई। सहाबाए किराम ने मोहब्बत करके दिखाई है, किस तरह हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करनी है। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान लेकर आए, ईमान लाने से पहले ही शादों वाली जिंदगी गुजारते थे, ऐसी पोशाक पहनते थे, मक्का के गुजारों में चलते थे, तो मक्का के बड़े बड़े सरदार भी इनकी तरफ देख करके, इसकी पोशाक की तरफ देख करके रशक किया करते थे, वाह मुसअब क्या शादों वाली जिंदगी गुजारता है। ऐसे ऐसी स्कूल गया करते थे, मदीना के बाजार में चलते थे, लोगों को पता चल जाता था कि आज इस बाजार से मुसअब गुजरा है। लेकिन जब इस्लाम लाने के बाद क्या हाल हुई है? इस्लाम लाए हैं, इस कलमा पढ़ा है, घर गए हैं, माँ ने पूछा कलमा पढ़ लिया है? जी अम्मा जी मैंने कलमा पढ़ लिया है। कहा जाओ इस घर से निकल जाओ, तेरा इस घर में कोई नहीं है। निकलने लगे, दरवाजे पे गए, बुला लिया, कहा मुसअब ये जो तेरे जेब में जो चाट लगी है ना, ये तेरे नहीं, ये हमारे हैं, निकाल दे। कहते मैंने निकाल दिए। बाद में जब दरवाजे पर रखा, फिर बात थी, कहा इधर आओ ना, ये जो आप पर ये जो लिबास पहना हुआ है ना, ये बड़ी उम्दा जो पोशाक पहनी हुई है, ये भी आपकी नहीं है, इसको भी उतार के पहन लो, इसको भी घर में रखो और ऐसे ही चलो। कहते मैंने हर चीज उतार दी। जब मैं बाहर गया तो बाहर से बात थी, अम्मा जी मेरे पास तो अपना सदर डालने के लिए भी कुछ नहीं है, तो मुझे कुछ दे दे। कहते हैं अंदर से एक तार हमारे बाहर फेंका है, वही मैंने अपने सदर पे लेटा और प्यारे पैगंबर की मजलिस में दाखिल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आंखों से आंसू आ गए। ऐ मुसअब क्या लेकर के आए हो, क्या लेकर के आए हो? मुसअब कहते हैं अल्लाह के रसूल हर चीज कुर्बान करके आ गया हूं, सिर्फ ईमान और प्यारे पैगंबर की मोहब्बत लेकर के आया हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर सिर्फ यही तू लेकर के आ गया है ना, तो फिर कोई चीज भी तुझसे नहीं छिनी, हर चीज अल्लाह ने दिया था। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, हर चीज कुर्बान करती है। उधर दूसरी तरफ आप देखें दूसरा वाकया, हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान लेकर के आए, मुसलमान के साहब ने इनको पकड़ लिया। कहते हैं क्या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इन्होंने ये कलिमा दोहरा दिया। दोबारा उसने कहा ये क्या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहते हैं ये बात मैं नहीं कहूंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात मैं कभी नहीं कह सकता। उसने कहा मैं तुझे सूली चढ़ा दूंगा। कहते चढ़ा दे, जो कर सकते हैं वो कर दे। उसने कहा मैं मार दूंगा, सूली चढ़ा दूंगा, तुझे काट के रख दूंगा। इन्होंने कहा मुझे कटना मंजूर है, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता। उस बदबख्त ने काटना शुरू किया, पहले बाजू काटा है, फिर टांग काटी है, दूसरी टांग काटी है। ऐ हबीब इस कलमे को कह दे, रसूलुल्लाह कलमा छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा कलमा। अपने आप को कटवाना मंजूर कर लिया है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत में कोई आग नहीं आती। ये है वो सहाबा जिन्होंने मोहब्बत करके दिखाई। ज़ात नुसरा का मौका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा बहुत ही मुश्किल दिन आ गए हैं, बहुत ही मुश्किल दिन है,
تو مال چاہیے، تو اللہ نے حکم دے دیا جہاد کا تو مال چاہیے ہمیں. حضرت ابوبکر صدیق کر گئے، گھر کا سارا مال لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. بات کہنی اور سننی بڑی آسان ہے، گھر کا سارا مال لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. تیسرا صحابی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کیا ساری رات ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی ہے، مزدوری کر کے صبح کو جو چند جو ملے ہیں نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا. کہا یا رسول اللہ ان کو قبول فرما. یہ صحابہ اکرام جنہوں نے پیارے پیغمبر کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی ہے، گھر والوں سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر پیارے پیغمبر سے محبت کی ہے. آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح محبت کرتے ہیں. دوسرا تقاضا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب ان کی ذات کو مان کے ساتھ ساتھ ان کی بات کو بھی ماننا ہے. ذات کو تو مکہ کے کافر بھی مانتے تھے، ذات کو تو مکہ کے جو یہودی تھے وہ بھی مانتے تھے، عیسائی بھی وہ بھی مانتے تھے، مکہ کے جو مشرک تھے وہ بھی مانتے تھے. مکہ کا سب سے بڑا جو کافر ابو جہل وہ بھی مانتا تھا. ابو جہل ہے، کھاتا پیتا ہے، بڑی پوشاک پہنتا ہے اور جبہ کپڑے والا ہے اور لوگوں کی پنچایتوں میں جا کے بیٹھتا ہے، اسے ابو الحکم بھی کہا جاتا ہے، لوگوں کے فیصلے بھی کرتا ہے. لیکن اللہ کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. اے میرے نبی آپ اس مردے کو نہیں سنا سکتے. دوسری طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں، جسم سے روح نکل چکی ہے، آنگ کاٹ دیا حمزہ نے، لیکن ہر چیز کٹ گئی ہے. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی ان کو آپ مردہ نہیں کہہ سکتے. ایک طرف وہ ہے اس نے صرف ذات کو مانا بات کو نہیں مانا، اس کو چلتے پھرتے کو اللہ نے مردہ کہہ دیا. دوسری طرف وہ ہے جو شہید بھی ہو گئے ہیں، روح بھی نکل گئی ہے، ذات کے ساتھ بات کو بھی مانا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو شہید بھی ہو گئے لیکن ان کو پھر بھی مردہ نہیں کہا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات کے ساتھ بات کو بھی مانا ہے، زمین پر چلتے ہیں، ان کے پاؤں کی جو آہٹ ہے نا وہ جنت کے بغیچے میں سنائی دیتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے امت کے لوگوں اگر آپ چاہتے ہو، اگر آپ کہتے ہو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، خالی دعوے نہیں کرتے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ان کی بات بھی ماننا پڑے گی، ان کے فرمان کے مطابق زندگی بھی گزارنا پڑے گی. جہاں وہ کہیں گے وہاں بیٹھنا پڑے گا، جہاں وہ کہیں گے وہاں اٹھنا پڑے گا، جہاں وہ روکیں گے وہاں رکنا پڑے گا، جہاں وہ کہیں گے چلنا ہے وہاں چلنا پڑے گا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو چیز وہ آپ کو دے وہ آپ نے دے دینی ہے اور جس چیز سے وہ آپ کو روکے آپ نے اس سے رک جانا ہے. یہ پریکٹیکل کر کے دکھایا صحابہ نے. قالوا سمعنا واطعنا، جو بھی وہ سنتے تھے فوراً اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیتے تھے. غزوہ خیبر کا موقع ہے، کئی دن ہو گئے صحابہ کرام نے کچھ نہیں کھایا، کئی دن ہو گئے، بڑی بھوک ہے، بڑی پیاس ہے. ایک جگہ پڑاؤ کیا، ادھر انہوں نے گدے ذبح کیے، گھریلو گدے ذبح کیے، ذبح کر کے ہانڈیوں میں چڑھائے اور کھانا بالکل تیار ہے. ہانڈیاں جو ہے ان سے خوشبو آ رہی ہے، دسترخوان لگے ہوئے ہیں. صحابہ کرام بہت خوش ہیں کہ آج بڑے دنوں بعد کھانا کھائیں گے. اللہ کا فرمان آتا ہے ان اللہ یذهب عن لحوم الاہلیہ. اے میرے نبی ان کو کہہ دو، ان صحابہ کو کہہ دو، اپنا فرمان ان کو سنا دو، آج اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو گھریلو گدے ہیں نا یہ حرام کر دیے. اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، شدت ہے بھوک کی، دسترخوان لگے ہوئے ہیں، صحابہ کرام نے کوئی عذر پیش نہیں کیا. اے اللہ کے رسول آج تو بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، صرف آج کھا لیں اس کے بعد حرام ہو جائے گا، آج کے بعد نہیں کھائیں گے. نہیں، جس طرح ہمارے عذر ہوتے ہیں تو مولوی صاحب آپ تو صرف ہمیں یہی کہتے تھے جھوٹ نہیں بولنا، یہ تجارت ہے، یہ دنیا داری ہے، اس میں کرنا پڑتا ہے، اس میں چلنا پڑتا ہے. نہیں، کوئی عذر پیش نہیں کیا، اسی وقت ساری کی ساری ہڈیاں بیل کے رکھ دی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کی ذات کے ساتھ ان کی بات کو بھی مانتے ہیں اور ہم نے کام بھی کرنی ہے.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، حرام ہونے سے پہلے ہم اس کی تجارت کیا کرتے تھے، وہ پیا بھی کرتے تھے اور اس کو اسٹور بھی کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، جب یہ حکم آیا تو اس وقت صحابہ کرام نے ایسے شراب کو ڈیل دیا جیسے کوئی شراب آ گیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے چند لوگوں کی دعوت کی ہوئی تھی، لوگ شراب پی رہے تھے، لوگوں کی ضیافت یہ تھی کہ وہ شراب پی رہے تھے۔ جب یہ منادی کرنے والے نے منادی سنائی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اللہ تعالیٰ نے اس شراب کو حرام کر دیا ایمان والو آپ پر، فوراً سارے کے سارے صحابہ نے اسی طرح گلاسوں کو ڈیل دیا، یہاں تک کہ جس نے کوئی ایک دو چار گھونٹ پی لیے تھے فوراً انگلی ماری، انگلی مار کر اس کو باہر نکال دیا، کہیں پیارے پیغمبر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے فرمان دیا ہے نا اس کی کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ یہ ہے وہ صحابہ جنہوں نے ہمیں محبت کر کے دکھائی ہے کہ ہم نے محبت کس طرح کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کس طرح ماننا ہے، اکیلے دعوے نہیں کرنے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی ہے، ان کا فرمان بھی ماننا ہے اور اس کے مطابق زندگی بھی گزارنی ہے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے اور ہم سارے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھی کرتے ہیں، ان کے فرمان کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، ان کی ذات کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، صحیح معنوں میں محبت کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کیا واقعی ان کی ذات کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ آئیے ایک مثال سے میں بات واضح کرتا ہوں، ایک مثال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، یہ فرمان ہے کہ جو مرد ہے وہ ہمیشہ شلوار ٹانگوں سے اوپر رکھے۔ اگر یہ صرف اور صرف سنت ہوتا یا مستحب ہوتا شاید میں اس کے بارے میں بات نہ کرتا۔ یہ فرض ہے، واجب ہے، حکم ہے کہ جو مرد ہے وہ اپنی شلوار ٹانگوں سے اوپر رکھے، جو عورت ہے وہ اپنی شلوار ٹانگوں سے نیچے رکھے۔ لیکن آج ہم شیطانی چالوں کے پیچھے لگ کے ہمیں یہ سمجھا دیا گیا کہ جو مرد شلوار اپنے ٹانگوں سے نیچے رکھے گا وہ پیارا نہیں لگے گا۔ آپ مجھے بتائیں اللہ کی قسم ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے وہ پوری کائنات سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری کائنات سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے؟ اللہ کی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بھی اعلیٰ ہے، ان کا بیٹھنا بھی اعلیٰ ہے، ان کا چلنا بھی اعلیٰ ہے، ان کا ہر چیز ان کی اعلیٰ ہے، ان کی تعلیمات بھی اعلیٰ ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا تھا اے عائشہ کیا پیارے پیغمبر کی جو تعلیمات ہیں کیسی ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کی سیرت کیسی ہے، کیا فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے صحابی کیا تم نے پورے کا پورا قرآن نہیں پڑھا؟ ان کی ساری سیرت سے ان کا قرآن پڑھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ان کا قرآن۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیارے پیغمبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا ہے، رات کا وقت ہے، میں دیکھ رہا ہوں پیارے پیغمبر کی طرف اور ایک نظر چاند کی طرف ہے اور ایک نظر پیارے پیغمبر کی طرف ہے۔ میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، آخر میں دیکھ رہا ہوں وہ زیادہ خوبصورت ہے اور یہ زیادہ خوبصورت ہے۔ آخر میں نتیجے پہ یہ نکلا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی کمال ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی کمال ہے، چاند کے چہرے پہ داغ ہے، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی اسی طرح خوبصورت ہے، جس طرح پیارے پیغمبر خوبصورت ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی خوبصورت ہیں۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنی ہے، ان کے ساتھ دعوے نہیں کرنے بلکہ سچی اور سچی محبت کر کے دکھانی ہے اور سچے اور سچے مسلمان بننا ہے تو صحیح معنوں میں اور صحیح طرح ان کے ساتھ محبت کرتے ہوئے ان کے فرمان پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولہم عذاب الیم، 3 آدمی ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کلام تک نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ پہلا آدمی کو المسبل جو اپنی شلوار ٹانگوں سے ہمیشہ نیچے رکھتا ہے، دوسرا آدمی کو المنان جو احسان کر کے دکھلاتا ہے، احسان کر دیا کسی پر، جب کبھی موقع بنا اسے فوراً کہا تجھ پر فلاں وقت میں نے احسان کیا، احسان کر کے دکھلانے والا۔ تیسرا وہ المنفق سلعۃ بالحلف الکاذب، قسم اٹھا کے اپنا مال بیچنے والا، اللہ کی قسم لوگ آئے ہی لینا، قسم اٹھا کے اپنا مال بیچنے والا۔ ان تینوں کے بارے میں، ان 3 بدبختوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ان تینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام بھی نہیں کرے گا اور دردناک عذاب کے لیے تیار کیا ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو بندہ اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے قیامت والے دن جتنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے نا اتنے اتنے پاؤں جہنم میں ان کو جلایا جائے گا اور جہنم میں صرف پاؤں کے جلانے کا جو عذاب ہوگا یہ دماغ اس کا اس طرح کھولے گا جس طرح پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے اس طرح اس کا دماغ کھولنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرگے بستر پر ہیں کچھ کھا بھی نہیں رہے بولا بھی نہیں جا رہا بالکل موت کے قریب ہیں شہید ہونے کے قریب ہیں لیٹے ہوئے ہیں سامنے سے چھوٹا سا بچہ گزرا دیکھا اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے کہا یا غلام ارفع ازارک اے بچے اپنی جو شلوار ہے نا یہ ٹخنوں سے اوپر کر دے مرگے بستر پر ہے بچہ بھی چھوٹا ہے لیکن مشقت سے اٹھے اور بچے کو بلا کے کہا یا غلام ارفع ازارک اے بچے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سارے صحابہ خوش ہو گئے ساری امت جنت میں داخل ہوگی صحابہ بڑے خوش ہوئے فوراً فرمایا من ابا سارے کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی لیکن وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس بندے نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کون ہے وہ بدبخت آدمی جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا اتنی پیاری جنت ہے ہم جنت کے لیے ہی تو جی رہے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا اے اللہ کے رسول جنت تو ایسی پیاری ہے ہر خواہش بندے کے لیے پوری ہوگی تو کون ہے وہ آدمی جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطاعنی دخل الجنہ اس بندے نے میری اطاعت کی صحیح معنوں میں میری ذات کے ساتھ میری بات کو بھی مانا پوری دنیا کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت کی اکیلے دعوے نہیں کیے جب بھی کوئی مسئلہ بنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے ان کے فرمان کے سامنے میری اولاد آ گئی جب کوئی مسئلہ بنا مجھے میرا نام یاد آ گیا جب کوئی مسئلہ بنا میری دکان اور میرا گھر مجھے یاد آ گیا میرا کاروبار مجھے یاد آ گیا دوسری طرف میرا دعویٰ یہ بھی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوں ان کے ساتھ پیار کرتا ہوں اپنی جان بھی ان کے لیے قربان کر سکتا ہوں لیکن میں 5-10 منٹ کے لیے وقت نہیں نکال سکتا ان کے فرمان پر میں عمل نہیں کر سکتا اس کے بارے میں فرمایا ہے اکیلی دعوت کے ساتھ بات نہیں ہوگی ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی صرف اور صرف وہ آدمی رہ جائے گا جس آدمی نے انکار کیا انکار کس طرح کرنا ہے اس آدمی نے صرف دعوے کیے اور میری جو محبت تھی اور جو میرے فرمان تھے اس پر عمل نہ کیا اطاعنی دخل الجنہ اس بندے نے میری اطاعت کی وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا اور جس بندے نے میری نافرمانی کی اکیلے دعوے کیے میری بات کو نہ مانا اس بیٹے کی طرح جو اپنے باپ کو کہتا ہے ابا جی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں لیکن باپ نے کہہ دیا بیٹا یہ کام تو کر دے یہ پانی تو لا دے ابو جی میں آپ سے پیار بڑا کرتا ہوں لیکن میں آپ کی بات نہیں مان سکتا میری کیسی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اطاعنی دخل الجنہ جو بندہ میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو بندہ میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ان کے ساتھ پیار ان کے ساتھ الفت اکیلے دعووں کی نہیں بلکہ جو انہوں نے فرمان ہمیں دیا ہے جو بھی انہوں نے ہمیں دیا ہے ہمیں ان کو لینا پڑے گا اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں ایمان والا اور صحیح معنوں میں اکیلے دعوے نہیں بلکہ دعووں کے ساتھ ساتھ ان کے جو فرامین ہیں ان کی زندگی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم طهر